اے کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور مر کر بھولی بسری ہو جاتی۔ یہ الفاظ کسی عام عورت کے نہ تھے، بلکہ اس پاکیزہ ہستی کے تھے جسے اللہ نے تمام جہانوں کی عورتوں پر فضیلت دی۔ یہ الفاظ تھے اس پاک دامن اور معصوم عورت کے جسے ایک ایسے ہجوم نے گھیر رکھا تھا جو ان پر تہمتیں لگا رہا تھا۔ اے مریم، تم نے بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ اے ہارون کی بہن، نہ تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تمہاری ماں بری عورت تھی۔ لوگوں کے کٹہرے میں کھڑی وہ عورت تھی حضرت مریم علیہ السلام۔ اور پھر جب لوگوں نے سوچا کہ ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں رہا تو ایک ایسی آواز ابھری جس کا کسی کو گمان بھی نہ تھا۔ اس کے الفاظ نے ہر شخص کو خاموش کر دیا۔ بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے۔ یہ کلام کرنے والا مریم کا بچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے جو ابھی جھولے میں ہی تھے۔ مگر اس معجزے تک پہنچنے والی کہانی کا آغاز اس دن ہوا جب مریم عبادت گاہ میں تنہا تھی۔ اس دن جبرائیل علیہ السلام جو پیغام لے کر آئے، اس نے انسانی تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ یہ کہانی ہے اس خاتون کی جسے اللہ نے منتخب کیا۔ اگر آپ تیار ہیں تو آئیے پرانے وقتوں کا سفر کرتے ہوئے یروشلم کی قدیم گلیوں کا رخ کرتے ہیں۔ یہ وہ شہر ہے جہاں کئی انبیاء کے قدم پڑے۔ یہاں ہماری ملاقات ایک عظیم خاتون مریم کی والدہ حنا سے ہوتی ہے۔ حنا وہ خاتون تھی جن کی زبان پر ہر وقت دعا رہتی اور وہ مسلسل اپنے رب کی یاد میں مگن رہتی۔ ان کے شوہر عمران ایک معزز آدمی تھے جو اپنی سچائی، امانت داری اور علم کی وجہ سے مشہور تھے۔ حنا اور عمران یروشلم کے مرکز میں واقع ایک سادہ اور پرسکون گھر میں رہتے تھے، مگر اس پرسکون گھر میں ایک ایسی آواز اور مسکراہٹ کی کمی تھی جو گھر کو خوشیوں سے بھر دے، یعنی ایک بچے کی پکار۔ حنا ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ وہ اس نعمت کو پانے کے لیے دعاگو رہتی۔ اس طرف کو وہ برسوں سے محسوس کر رہی تھی۔ ایک دن جب حنا بیت المقدس کے صحن میں ایک درخت کے سائے میں بیٹھی تھی تو ان کی نظر چھت کے نیچے بنے ایک پرندے کے گھونسلے پر پڑی۔ ایک چڑیا بار بار اڑ کر آتی اور بڑی ممتا کے ساتھ اپنے ننھے بچوں کو دانہ کھلانے کی کوشش کرتی۔ ممتا کی اس خوبصورت کوشش کو دیکھ کر حنا کے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی۔ انہوں نے اس پرندے کو دیکھا اور پھر اپنی طرف، اور ان کے دل میں ماں نہ بننے کی محرومی کا احساس اور بڑھ گیا۔ اولاد کی خواہش کی شدت اس قدر بڑھ گئی کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے اپنے رب کو پکارا، اے میرے پروردگار، تو میری برسوں کی تڑپ کو جانتا ہے۔ اے میرے رب، براہ کرم مجھے ایک بچہ عطا فرما۔ یہ اتنی سچی اور دل سے نکلی ہوئی دعا تھی کہ وہ معجزہ جس کا انہیں برسوں سے انتظار تھا آخرکار حقیقت بننے والا تھا۔ ان کی دعا قبول ہوئی اور حنا جلد ہی امید سے ہو گئیں۔ مہینوں بعد عمران کے گھر میں ایک ایسی بابرکت بچی آنے والی تھی جسے پاکیزگی، حیا اور عصمت کی علامت قرار پانے والی خاتون بننا تھا۔ جب حنا کو احساس ہوا کہ وہ امید سے ہے تو انہیں ایک ناقابل بیان خوشی ملی اور سب سے پہلے اپنے رب کی طرف رجوع کیا اور ایک بار پھر اللہ کی شکر گزاری کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ یہ صرف ایک شکر گزاری نہ تھی بلکہ ایک وعدہ تھا کہ وہ اپنے سب سے قیمتی تحفے کو اس کی پیدائش سے پہلے ہی اپنے رب کے نام وقف کر دیں گی، اور نذر مانی کہ جو بچہ ان کے پیٹ میں ہے اسے ہر کام سے آزاد کر کے اللہ کے لیے وقف کر دیں گی۔ اے اللہ، میری نظر قبول فرما لے، بے شک تو سننے والا ہے، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ ان دنوں ایک ماں اپنے رب سے جو سب سے بڑا وعدہ کر سکتی تھی وہ یہ تھا کہ اپنے پیٹ کے بچے کو اللہ کے راستے کے لیے وقف کر دے۔ یہ بندگی کا اتنا اونچا مقام تھا کہ ہر کسی میں ایسا کرنے کی ہمت نہ تھی، کیونکہ وہ بچہ پھر دنیاوی آسائشیں چھوڑ کر پوری زندگی عبادت گاہ کی خدمت میں گزار دیتا تھا۔ حنا نے جب اپنے بچوں کو عبادت گاہ کے لیے وقف کیا تو وہ صرف ایک وعدہ نہیں کر رہی تھی بلکہ اپنی ممتا کی بھی قربانی دے رہی تھی۔ جیسے کہ اپنے بچے کی خود پرورش کرنا، اسے اپنے سینے سے لگا کر رکھنا، کیا یہ ایک ماں کے لیے یہ سب آسان تھا؟ ہرگز نہیں۔ حنا کے دل میں بچے کے لیے بے حد تڑپ موجود تھی، مگر وہ ایک سچائی جانتی تھی کہ اگر میں یہاں نہ بھی رہی تب بھی اس کا رب تو ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا۔ حنا اللہ پر اتنے گہرے بھروسے کے ساتھ جی رہی تھی اور اب اپنے بچے سے ملاقات کا لمحہ قریب آتا جا رہا تھا تو وہ بے تابی سے اس دن کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ راتوں کو دعا کرتی اور یروشلم کی مقدس عبادت گاہ کی طرف دیکھتی اور سوچتی کہ وہ کیسا منظر ہوگا جب میرا بچہ یہاں خدمت کرے گا۔ مگر اس دوران اس کے عزیز شوہر اس دنیا سے چلے گئے اور حنا ٹوٹ کر رہ گئی۔ اب ان کے پاس ان کے دکھ سکھ بانٹنے والا کوئی نہ رہا تھا۔ ان میں تنہائی کا گہرا احساس پیدا ہو گیا۔ اب ان کا بچہ یتیم پیدا ہونے والا تھا اور یہ تو ان کی تنہائی کے طویل سفر کا صرف آغاز تھا۔ پھر وہ لمحہ آن پہنچا جس کا انہیں برسوں سے انتظار تھا۔ ان کا بچہ اب ان کی آغوش میں آ گیا تھا، مگر حنا حیران بھی تھی اور غمزدہ بھی۔ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں کیونکہ یہ وہ بات تھی جس کی انہیں توقع نہ تھی۔
وہ اب تک ایک بیٹے کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی، مگر ان کی آغوش میں آنے والی ایک بیٹی تھی۔ ان دنوں بیت المقدس میں خدمت کی ذمہ داری سختی کے ساتھ صرف مردوں کے لیے مخصوص تھی، اور حنا نے بھی یہ سوچ کر بیٹے کی دعا مانگی تھی کہ وہ عبادت گاہ میں خدمت کرے گا اور پوری زندگی اللہ کے لیے وقف کر دے گا۔ وہ حیران تھی، مگر اپنے رب کے فیصلے پر مکمل بھروسہ تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اللہ کی حکمت ان کے ارادے سے کہیں زیادہ عظیم ہے۔ اللہ وہ عطا کرتا ہے جو وہ اپنی حکمت سے چاہتا ہے۔ مریم محض ایک بچی نہ تھی، وہ بڑی ہو کر ایک ایسی خاتون بننے والی تھی جو پوری انسانیت پر اثر انداز ہوتی، ایک نئے دور کی بنیاد رکھتی اور ایک پیغمبر کی ماں بنتی۔ ایک طرف حنا اپنی بچی مریم کو اپنی آغوش میں لے کر خوشی محسوس کر رہی تھی، اور دوسری طرف انہیں شوہر اور بہترین ساتھی کی کمی کی صورت میں آزمایا جا رہا تھا۔ حنا نے مریم کو بے پناہ محبت دی اور ہر ممکن کوشش کی کہ اسے اپنے والد کی کمی محسوس نہ ہو، جبکہ مریم اس بات سے بے خبر ایک ایسی تقدیر کی طرف بڑھ رہی تھی جو خاص انہی کے لیے لکھی گئی تھی۔ مہینے گزرتے چلے گئے اور وہ وقت آن پہنچا جب حنا کو اپنے رب سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنا تھا۔ انہوں نے مریم کو لیا اور بیت المقدس کی طرف قدم بڑھا دیے۔ مریم ابھی بہت چھوٹی تھی، دونوں آہستہ آہستہ عبادت گاہ کی طرف چلنے لگی۔ حنا اپنے رب سے کیا گیا وعدہ پورا کرنے جا رہی تھی۔ مریم نے اپنی ماں کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ حنا خاموشی سے چلتی رہی، اور جب وہ عبادت گاہ کے دروازے پر پہنچی تو حنا نے بیٹی کو گود اٹھایا اور سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کے ننھے ہاتھوں کو تھام لیا۔ حنا کی آنکھیں آنسوؤں سے چھلک پڑی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ جدائی اپنے رب پر ان کے توکل کا امتحان ہے۔ اس دن بیت المقدس کی دیواروں نے ایک غیر معمولی منظر دیکھا۔ آسمان خاموش تھا اور صحن میں یہودی علماء تجسس اور حیرت کے ساتھ جمع ہونے لگے۔ اس دن تک عبادت گاہ میں خدمت کے لیے صرف لڑکوں کو قبول کیا جاتا تھا۔ کسی نے سوچا بھی نہ تھا کہ یہاں کوئی لڑکی بھی عبادت گاہ کی خدمت کے لیے آ سکتی ہے۔ وہ کہنے لگے، ایسا کبھی نہیں ہوا، ایک لڑکی یہاں خدمت نہیں کر سکتی۔ لیکن اس بار معاملہ بالکل مختلف تھا۔ مریم کو براہ راست ان کے رب کے لیے وقف کیا گیا تھا۔ وہ ایک معزز اور پاکیزہ خاندان سے تھی جو عبادت گاہ کی خدمت کے باعث قابل احترام تھا۔ وہ انتہائی محترم شخصیت حضرت عمران کی صاحبزادی تھیں۔ اس وجہ سے علماء کو ایک ایسا فیصلہ کرنا پڑا جس نے صدیوں کی روایت توڑ دی۔ چنانچہ مریم کو عبادت گاہ میں قبول کر لیا گیا۔ جب اللہ اپنے بندے کے لیے کوئی راستہ چن لیتا ہے تو کوئی بھی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی، کیونکہ اصل اہمیت انسانوں کے بنائے ہوئے اصولوں کی نہیں بلکہ اللہ کی حکمت اور اس کے منصوبے کی ہے۔ مریم کے لیے عبادت گاہ کے دروازے کھل گئے، لیکن اصل سوال یہ تھا کہ ان کی دیکھ بھال کون کرے گا۔ وہ ایک بچی تھی جنہیں نگہداشت کی ضرورت تھی۔ ان کے والد لوگوں میں اس قدر محترم تھے کہ بہت سے یہودی علماء عمران کی بیٹی کی دیکھ بھال کا اعزاز حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اس لیے مذہبی رہنماؤں نے ایک غیر روایتی طریقہ اپنانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے پانی میں قلم ڈالے اور فیصلہ کیا کہ جس کا قلم پانی کی سطح پر تیرتا رہے گا اسے چن لیا جائے گا۔ انہوں نے اپنے قلم پانی کے ایک حوض میں ڈال دیے۔ ایک ایک کر کے تمام قلم ڈوب گئے سوائے ایک کے، اور وہ حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اس ننھی اور بابرکت ذمہ داری کو نہایت شفقت کے ساتھ قبول فرمایا۔ اس نیک صرف پیغمبر کے لیے جو خود برسوں سے اولاد کی تمنا رکھتے تھے اور اب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے تھے، یہ ذمہ داری ایک دلی سکون کا باعث بنی۔ مریم کی پرورش کا آغاز پہلے حضرت زکریا علیہ السلام اور مریم کی خالہ کے گھر میں ہوا۔ یہاں انہیں وہ ممتا اور پیار ملا جس کی ایک بچے کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ عبادت گاہ میں اپنی زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو گئیں۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر یوں کیا گیا، چنانچہ اس کے رب نے اس مریم کو بطریق احسن قبول کیا اور اسے بہترین طریقے سے پروان چڑھایا، اور زکریا اس کے سرپرست بنے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مریم علیہ السلام چہرے پر ایک خاص نور لیے بڑی ہوئیں، اور جب وہ اس عمر کو پہنچ گئیں کہ عبادت گاہ میں خدمت کر سکیں تو حضرت زکریا علیہ السلام انہیں اس مقدس مقام پر لے آئے جہاں انہیں اپنی باقی زندگی گزارنی تھی۔ اس کے بعد مریم کی زندگی عبادت گاہ کے اندر ایک مخصوص حجرے میں گزرنے لگی۔ انہوں نے مکمل طور پر خود کو اللہ کے لیے وقف کر دیا اور ذکر الہی میں مگن ہو گئیں۔ اللہ نے انہیں کبھی اپنی مدد کے بغیر تنہا نہ چھوڑا۔ جب کبھی حضرت زکریا ان کے مخصوص حجرے میں تشریف لاتے تو ان کے پاس تازہ پھل رکھے پاتے، وہ پھل جو اس موسم میں آتے ہی نہ تھے۔ یہ دیکھ کر انہوں نے حیرانی سے پوچھا، مریم تمہارے پاس یہ چیزیں کہاں سے آئیں؟ اور مریم کا جواب اللہ پر توکل سے بھرپور ہوتا کہ یہ اللہ کے پاس سے آئی ہیں۔ بے شک اللہ جسے چاہتا ہے اسے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔
حضرت ذکریا علیہ السلام جب یہ سب کچھ حیرت سے دیکھ رہے تھے تو سمجھ گئے کہ اللہ اس لڑکی کو مستقبل میں کسی بہت عظیم کام کے لیے تیار فرما رہا ہے، لیکن وہ یہ نہ جانتے تھے کہ وہ کام کیا ہے۔ جبکہ حضرت مریم ان باتوں سے بے خبر مکمل طور پر اپنے رب کی عبادت میں مگن ہو کر زندگی گزار رہی تھیں، ان کے اسی خلوص کا ذکر قرآن میں یوں آیا: اے مریم، بے شک اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، تمہیں پاکیزگی عطا کی ہے اور دنیا جہان کی ساری عورتوں میں تمہیں منتخب کر کے فضیلت بخشی۔ اللہ کی مریم کے لیے یہ تعریف کسی بھی بندے کا حاصل ہونے والا عظیم ترین اعزاز ہے۔ اب مریم بڑی ہو چکی تھیں اور وہ ایک نوجوان خاتون بن چکی تھیں۔ ایک دن وہ عبادت گاہ میں اپنے حجرے میں تشریف فرما تھیں، لیکن اس بار کچھ بہت ہی عجیب ہو رہا تھا۔ مریم نے دیکھا کہ ان کے سامنے ایک اجنبی شخص کھڑا ہے۔ نہ کوئی دروازہ کھلا اور نہ کوئی آہٹ ہوئی، لیکن ایک مرد سامنے کھڑا تھا۔ مریم کا دل خوف سے بھر گیا، اس کا دل یوں دھڑک رہا تھا جیسے ابھی سینے سے باہر آ جائے گا۔ وہ لرزنے لگی اور کانپتی آواز میں بولی: میں تم سے خدائے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تم میں خدا کا خوف ہے تو یہاں سے ہٹ جاؤ۔ جس آواز نے انہیں جواب دیا وہ کسی بھی انسانی آواز سے زیادہ صاف اور تسلی بخش تھی۔ جی ہاں، وہ آنے والا شخص جبرائیل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے کہا: میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں تاکہ تمہیں ایک پاکیزہ لڑکا عطا کروں۔ مریم کو لگا کہ کائنات ساکت ہو گئی ہے۔ اس کے ذہن میں ہزاروں سوال ابھرے۔ آخر انہوں نے پوچھا: میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں اور نہ ہی میں بدکار ہوں؟ جواب آیا کہ ایسا ہی ہوگا، تمہارا رب فرماتا ہے کہ یہ مجھ پر آسان ہے تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں اور اپنی طرف سے رحمت، اور یہ ایک طے شدہ امر ہے۔ مریم فکر مند تھی، لیکن ان کے دل کا ایمان ان کے خوف سے کہیں زیادہ مضبوط تھا۔ وہ جانتی تھی کہ جس نے یہ معجزہ تخلیق کیا ہے وہی ان کی حفاظت کا راستہ بھی پیدا کرے گا۔ مریم اللہ کے فیصلے پر راضی ہو گئی، اور قرآن ہمیں بتاتا ہے پھر مریم کو اس بچے کا حمل ٹھہر گیا تو وہ اسے لے کر لوگوں سے الگ ایک دور مقام پر چلی گئی۔ اس لمحے مریم کی ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا۔ اس کے پاس سہارا دینے کے لیے نہ شوہر تھا اور نہ کوئی اور ہمدرد۔ وہ ایک بار پھر تنہا تھی اور سوچ رہی تھی کہ میں لوگوں کو کیا بتاؤں گی۔ لوگ ان پر تہمتیں لگاتے اور ان کا اعتبار نہ کرتے، لیکن مریم اللہ کی حکمت پر راضی تھی۔ وہ خاموشی سے چل پڑی اور خاموشی سے شہر سے باہر نکل آئیں۔ اپنے وطن میں ایک بچے کو لیے وہ اکیلی چلتی رہیں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ان کی منزل کہاں ہے، لیکن ایک ہی خواہش تھی کہ کسی ایسی جگہ پہنچ جائیں جہاں کوئی انہیں ڈھونڈ نہ سکے۔ وقت گزرتا گیا، آخر کار وہ ایک بنجر وادی میں پہنچ گئی۔ صرف اس کا رب اور اس کا ہونے والا بچہ اس کے ساتھ تھے، اور یہ بچہ ان کے رب کی طرف سے ایک امانت اور ایک معجزہ تھا، مگر ساتھ ہی یہ بھاری ذمہ داری بھی تھی جو وہ اٹھائے ہوئے تھیں۔ پھر آخر کار وہ دن آ ہی گیا اور ولادت کی تکلیف شروع ہو گئی۔ ان کے بالکل قریب کھجور کا ایک درخت تھا۔ یوں لگتا تھا کہ اس بنجر وادی میں وہ درخت ہی ان کا واحد ساتھی ہے۔ انہوں نے اس کے تنے سے ٹیک لگا لی۔ ان کا تھکا ہوا بدن کانپ رہا تھا اور دل ٹوٹا ہوا محسوس ہو رہا تھا، اور غم اور تکلیف میں وہ پکار اٹھی: کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور مر کر بھولی بسری ہو جاتی۔ یہ الفاظ ان کی تنہائی اور بے بسی کا اظہار تھے۔ وہ ایسا وجود بن جانا چاہتی تھی جسے کوئی نہ جانتا ہو، جو کسی کو یاد بھی نہ رہے۔ اور اسی لمحے اس خاموشی کو چیرتی ہوئی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آواز آئی: غم نہ کرو، تمہارے رب نے تمہارے نیچے ایک چشمہ پیدا کر دیا ہے۔ مریم نے اپنے قدموں میں دیکھا تو انہیں احساس ہوا کہ خشک زمین سے ٹھنڈا اور میٹھا پانی بہنے لگا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت تھی جو ٹھیک اس وقت بھیجی گئی جب انہیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ مریم کو اس کے رب نے بھلایا نہیں تھا، اور یہ پانی صرف پیاس بجھانے کے لیے نہ تھا، بلکہ یہ ایک بشارت تھی، ایک نشانی تھی کہ میں نے تمہیں فراموش نہیں کیا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام کی آواز دوبارہ سنائی دی: اور کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ، اس میں سے پکی ہوئی تازہ کھجوریں تم پر گریں گی۔ مریم نے کھجور کے تنے کو ہلایا تو شاخوں سے پکی ہوئی کھجوریں نیچے گرنے لگیں۔ یہ مریم کے لیے رکھی گئی ایک رحمت تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ان کا رب کبھی انہیں تنہا نہیں چھوڑتا، وہ رب انہیں تسلی دے رہا تھا۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھجور کے درخت کے سائے میں پیدا ہوئے، جہاں اس تکلیف دہ لمحے کو بانٹنے کے لیے ان کے پاس کوئی نہ تھا، لیکن زمین اور آسمان اس کے گواہ تھے۔ اور اپنے تخلیق کے بعد پہلی بار یہ دنیا ایک ایسی پیدائش کی گواہ بن رہی تھی جس کی مثال پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ یہ بچہ رب کی طرف سے ایک نشانی اور ایک معجزہ تھا جو کسی مرد کے چھوئے بغیر رونما ہوا۔ ایک ایسی چیز جسے لوگ ناممکن سمجھتے تھے، اللہ کے صرف ایک حکم
کن سے وجود میں آ گئی۔ پوری وادی ساکت تھی، مریم کے ہاتھ کانپ رہے تھے کیونکہ اب وہ ایک ماں تھیں، ایک پیغمبر کی ماں۔ کچھ دیر بعد انہوں نے خود کو سنبھالا اور دوبارہ چلنا شروع کیا۔ اللہ کی رہنمائی میں انہوں نے واپس یروشلم کا رخ کیا۔ وہ گلیاں جہاں وہ بڑی عزت کے ساتھ چلتی تھی اب ایک کٹھن آزمائش کی گلیاں بن چکی تھیں۔ قدم بقدم جیسے ہی وہ شہر کے قریب پہنچی، چیمگوئیاں شروع ہونے لگی۔ مریم کی گود میں ایک بنا باپ کا بچہ تھا۔ لوگوں کی نظروں نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا۔ وہ خاموشی سے ہجوم کے درمیان سے گزرتی رہیں اور چلتی گئیں۔ ہر قدم ایک آزمائش محسوس ہو رہا تھا۔ ملامت بھری نظروں کے بوجھ نے انہیں سب سے زیادہ تکلیف دی۔ مریم کچھ بول نہیں سکتی تھی کیونکہ ان کا ایک امتحان ابھی باقی تھا اور اب ان کے رب کا حکم آ چکا تھا۔ اگر لوگوں میں سے کسی کو آتا دیکھو تو اشارے سے کہہ دینا، آج میں نے خدائے رحمان کے لیے ایک روزے کی منت مانی ہے، اس لیے میں کسی بھی انسان کے ساتھ کلام نہیں کروں گی۔ لوگ وہی دیکھ رہے تھے جو انہیں نظر آ رہا تھا۔ لوگوں کی چیمگوئیاں بڑھتی گئیں، ایک کان سے دوسرے کان تک پہنچتی رہیں اور پھر کبھی خاموش نہ ہوئیں۔ ہر جملہ مریم کے دل کو چیر رہا تھا۔ یہ تم نے کیا کیا؟ یہ کس کا بچہ ہے؟ اس وقت خاموش رہنا آسان نہ تھا، خاص طور پر اس وقت جبکہ وہ پاک دامن بھی تھی اور حق پر بھی۔ ہجوم کی آوازیں بلند ہوتی رہیں۔ کسی نے کہا، اے مریم، تم نے بہت بڑا غضب ڈھایا ہے۔ کسی نے کہا، اے ہارون کی بہن، نہ تو تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا، نہ تمہاری ماں کوئی بدکار عورت تھی۔ بنی اسرائیل کے نبی حضرت ہارون علیہ السلام کے خاندان سے تعلق ہونے کی وجہ سے لوگوں کے لیے ایسی بات پر یقین کرنا ناممکن تھا۔ پھر مریم نے خاموشی سے اپنی گود میں موجود بچے کی طرف اشارہ کیا۔ لوگوں نے کہا، ہم اس سے کیسے بات کریں جو ابھی پالنے میں پڑا ہوا بچہ ہے؟ کسی کو اندازہ نہ تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ اور پھر وہ لمحہ آن پہنچا جس نے وقت کی رفتار روک دی۔ ہر طرف گہرا سناٹا چھا گیا۔ ایک ایسی بات تھی جس کی کسی کو توقع نہ تھی۔ مریم کی آغوش میں موجود بچے نے بولنا شروع کر دیا اور لوگوں سے کہا، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، اور جہاں بھی میں رہوں مجھے بابرکت بنایا ہے، اور جب تک زندہ رہوں مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، اور مجھے اپنی والدہ کا فرما بردار بنایا ہے، اور مجھے سرکش اور سنگ دل نہیں بنایا۔ یہ معجزہ ایک خاموش ماں کی طرف سے قدرت الہی کا جواب تھا، اور وہ سمجھ گئے کہ بچے کی زبان سے نکلنے والے یہ الفاظ براہ راست خالق کا پیغام ہیں۔ سچائی اب واضح ہو چکی تھی۔ اب ان کے دلوں میں کسی شک، جھوٹ یا بغض کی گنجائش باقی نہ رہی تھی۔ تو مریم کے لیے اللہ کی غیبی مدد اس طرح آئی۔ نہ اس نے اپنی صفائی پیش کی، نہ کسی گواہ نے گواہی دی، مگر جھولے میں موجود بچے نے حق ظاہر کر دیا۔ یہ معجزہ دیکھنے کے باوجود کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے اپنا تکبر اور نفرت نہ چھوڑی۔ کچھ نے سچائی کا انکار کیا اور تہمت لگانا جاری رکھا کہ یہ تو صرف ایک جادو ہے اور کچھ نہیں۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے، اور ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اس لیے کہ انہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا اور مریم پر بڑے بھاری بہتان کی بات کہی۔ اس کے بعد مریم نے اپنی زندگی خاموشی سے گزاری۔ قرآن ہمیں ان کے بعد کے برسوں کے بارے میں زیادہ نہیں بتاتا۔ سینکڑوں سالوں سے ان کی پاکیزگی، حیا اور عصمت کا تذکرہ ہر زبان پر ہے۔ ان کا نام پاکیزگی، تسلیم و رضا اور صبر کی علامت بن گیا۔ وہ واحد خاتون ہیں جن کے نام پر قرآن میں ایک پوری سورت موجود ہے، اور انہیں اپنے رب کی طرف سے یہ خوشخبری ملی کہ اے مریم، بے شک اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، تمہیں پاکیزگی عطا کی ہے اور تمام عورتوں میں سے تمہیں منتخب کر کے فضیلت بخشی۔ اللہ کی طرف سے یہ صرف تعریف نہ تھی، بلکہ یہ وہ بلند ترین مقام تھا جو کسی بندے کو حاصل ہو سکتا ہے۔ اور اگرچہ وہ چاہتی تھی کہ انہیں بھلا دیا جائے، مگر اللہ نے ایسا کر دیا کہ قیامت تک اربوں لوگ انہیں یاد رکھیں گے اور ان کی زندگی سے مشعل راہ پائیں گے۔